پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ سے نجات پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار مناتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہترین 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی اجازت دینے کے ساتھ دوسروں کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنے کی ترغیب دی۔ نیز ان مواقع پر عبادت کی بھی تاکید فرمائی کہ مومن بندہ کسی بھی حال میں اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ احادیث مبارکہ میں شب عید اور یوم عید کی بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اسے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعامات کے رات کے عنوان سے پکارا جاتا ہے، اور جب صبح عید طلوع ہوتی ہے تو حق تعالی شان و فرشتوں کو تمام بستیوں میں بھیجتا ہے اور راستوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کرم میں چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اور اجرت پوری طرح عطا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان کے روزوں اور تراویح کی بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ اور پھر بندوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت اور جلال اور بلندی کی قسم، آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، میری عزت اور جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ میں تم سے راضی ہو گیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائے اور دسترخوان آراستہ کیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ عید تو ان کی نہیں جو دنیاوی زیب اور زینت اور زیبائش اور آزائش کے ساتھ گھر سے نکلے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا اختیار کیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے گھر میں چراغاں کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے گزر گئے۔ ایک اور روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے فارغ ہو کر واپس گھر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بچے پر پڑی جو میدان کے ایک کونے میں بیٹا رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور پیار سے اس کے سر پر دست شفقت رکھا، پھر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا میرا باپ مر چکا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں، نہ پہننے کو کپڑا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اگر میں تمہارا باپ
اور حضرت عائشہ تمہاری ماں اور حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہو تو خوش ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گھر لے گئے۔ بعض روایت میں یہ واقعہ کچھ اور الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔